اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 سے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تحقیق سن لی بات اللہ نے اس عورت کی وہ جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ سمیع بصیر اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اشارہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف ہے، جن کے شوہر حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسئلہ زہار اور اس کے حکم و کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی باتیں سن لی۔ الذین یظاہرون وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم نہیں وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم نہیں وہ ان کی مائیں، الا اللائی مگر وہ عورتیں، ولدنہم جنہوں نے جنم دیا ہے ان کو، وانہم اور بے شک وہ، لیقولون منکرا من القول والزور اور بے شک البتہ وہ کہتے ہیں ناپسندیدہ بات میں سے اور جھوٹ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لعفو غفور البتہ وہ معاف کر دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ زہار کا حکم فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن سکتی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور توبہ قبول کر لینے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون پھر وہ لوٹانا چاہتے ہیں، لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا بس اس کے جو انہوں نے کہا تھا، بس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یعنی اس حکم کی تفصیل بیان کر دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں، یعنی دوبارہ تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پہلے کیا صورت بتائی گئی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا ایک دوسرے کو سے تعلق قائم کرنے سے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کی، واللہ بما تعملون خبیر اور ساتھ اللہ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ فلم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے مسلسل اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم تو وہ نہ پائیں، یعنی اگر وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کریں کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا تو جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے، فاطعام 60 تو پھر وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ وہ تم ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہے، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بتا دیا گیا ہے، کفارے کی صورتیں بتا دی گئی ہیں کہ اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھنے ہوں گے تعلق قائم کرنے سے پہلے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی یہ کفارہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کی حدود کو توڑنا دردناک عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ دردناک عذاب
کن لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے؟ للکافرین، کافروں کے لیے ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، کتبوا کما، اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ذلیل کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ کبت الذین من قبلہم، کہ جیسے کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی، کبتوا، ذلیل کیے گئے ہیں، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ وہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقت تحقیق انزلنا، نازل کی ہم نے، آیات بینات، آیات روشن، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یوم، جس دن، یبعثہم اللہ جمیعا، اٹھائے گا ان کو اللہ سب کے سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ احصاہ اللہ، گن رکھا ہے اس کو اللہ نے، ونسوہ، اور وہ بھول چکے ہیں اس کو، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ پر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی کثرت جن کا گننا ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ ناممکن ہے، بلکہ تمہیں تو اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں، اس نے ایک ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔ علم تر ان اللہ یعلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون، نہیں ہوتا، من نجوا ثلاثۃ الا، سرگوشی میں سے تین کا، مگر ہوا رابعہم ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، مگر چوتھا ہے ان کا، اور نہ پانچ ہی مگر چھٹا ہے ان کا، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، اور نہ کم تر اس سے اور نہ زیادہ، مگر وہ ان کے ہاتھ میں ہے جہاں وہ ہوں۔ ثم ینبئہم، پھر وہ بتائے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے جو عمل انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کی علم رکھنے والا ہے۔ نجوا یعنی سرگوشی، تین آدمیوں میں جو سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اس طرح اگر سرگوشی کرنے والے پانچ ہو تو ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ مقصد تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ ہر ایک کے ساتھ اور ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ انسان کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے انسان کو گناہوں کی باتوں اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا ہوا معہم اینما کانوا، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی غاروں میں، بیابانوں، پہاڑوں، خلوت میں، جنگلوں، صحراؤں میں، جہاں بھی ہوتے ہو اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا دے گا، ان کا کوئی عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو روکے گئے ہیں سرگوشی سے، پھر وہ لوٹتے ہیں اس واسطے اس کے جو وہ روکے گئے تھے جس سے، یعنی وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے ساتھ گناہوں کے اور زیادتی کے اور رسول کی نافرمانی کے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آتے ہیں تیرے پاس وہ سلام کرتے ہیں تجھ سے ساتھ اس کے جو نہیں وہ سلام کیا تجھ کو اس کے ساتھ اللہ نے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں، لولا، کیوں نہیں، يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، عذاب دیتا ہم کو اللہ، بما نقول، باوجہ اس کے جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم، یصلونها، وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس المصیر، وہ کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی اب اس میں مدینہ کے یہودی اور منافقین مراد لیے گئے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس سے وہ گزرتے ہیں یا باہم سر جوڑ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن میں حملہ کر دیا ہے اور انہیں نقصان پہنچا ہے، جس کی خبر ان تک پہنچ چکی ہے، اور مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کر دیا۔
آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقویٰ کی باتوں پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ گناہ کی زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہوتی تھی۔ مثلا کسی کی غیبت کر دینا، الزام تراشی کر دینا، بےہودہ گوئی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بدگمان کرنا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اور جب وہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب وہ آتے تھے آپ کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ سلام کرتے تھے بِمَا ساتھ اس کے جو لم نہیں يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، سلام کیا تجھ کو اللہ نے، یعنی اللہ نے تو سلام کا طریقہ بتلا دیا کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، لیکن جب یہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یہ کہنے کی بجائے کہتے السلام علیکم یا علیکہ، یعنی تم پر نعوذ باللہ موت وارد ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے تھے وعلیکم یا علیکہ، یعنی اور تم پر بھی ہو۔ اور مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جب بھی کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علیکہ ہی کہا کرو، یعنی علیکہ ما قلت، یعنی تو نے جو کہا وہ تجھ پر ہی وارد ہو۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یقولون، اور وہ کہتے تھے فی انفسہم لولا، اپنے نفسوں میں کیوں نہیں یعذبنا اللہ، عذاب دیتا ہم کو اللہ، بما نقول، باوجہ اس کے جو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو اللہ ہماری اس حرکت پہ ہماری گرفت ضرور فرماتا۔ تو کہہ دیجئے حسبہم جہنم، کہ کافی ہے ان کو جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت کے تحت دنیا میں ان کی گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں، جہنم ان کی منتظر ہے، اور جب وہ اس میں داخل ہوں گے یصلونہا وبئس المصیر، وہ داخل ہوں گے اس میں، بس بدترین ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ان لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو بس نہ تم سرگوشی کرو ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول کی نافرمانی کے، یعنی اہل ایمان کو تربیت اور ان کی کردار سازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں ایمان میں سچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح گناہ زیادتی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں ان کاموں سے بچنا ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ پوشیدہ بات کرو ساتھ نیکی اور تقویٰ کے، یعنی ایسی سرگوشیاں کرو جس میں نیکی اور تقویٰ کی بات ہو، یعنی جس میں خیر ہی خیر ہو، جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت پر مبنی ہو، کیونکہ وہی نیکی اور تقویٰ ہے۔ یعنی دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی جو سرکشی کی جا سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اور بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے تاکہ غمگین کرے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ نہیں تکلیف دینے والی ان کو کچھ بھی، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وعلی اللہ، اور بس اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ یعنی تم گناہ اور زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی سرگوشیاں کیا ہیں؟ دراصل یہ شیطانی کام ہے، کیونکہ شیطان ہی انہیں اس پر آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم میں مبتلا کر دے۔ حالانکہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس لیے تم اپنے دشمنوں کی حرکتوں پر پریشان نہ ہو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، تفسحوا فی المجالس، کہ کشادگی پیدا کرو مجلسوں میں، فاصفحوا یصفح اللہ لکم، تو کشادگی پیدا کیا کرو، کشادگی پیدا کر دے گا اللہ تمہارے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور جب کہا جائے تم سے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم و درجوں میں، واللہ بما تعملون خبیر، اور ساتھ اس کے اللہ جو تم پہ عمل کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔
یعنی اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم تفسحوا فی المجالس، کہ تم کشادگی پیدا کرو مجلسوں میں، یعنی مجلس کا دائرہ وسیع کر لو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے، اور اگر دائرہ تنگ مت کرو، اگر دائرہ تنگ ہوگا تو کیا ہوگا کہ آنے والے کو جگہ نہیں ملے گی اور انہیں کھڑا رہنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فراغ اور وسیع کر لو۔ اور فَاسْفَحُوا يَسْفَحْ اللَّهُ لَكُمْ، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو کشادگی پیدا کرو گے تو کشادگی پیدا کر دے گا اللہ تمہارے لیے، یعنی اس کے صلے میں اللہ تمہیں بھی جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گا، یا جہاں بھی تم ہوگے وہاں وسعت و فراخی کے طلبگار ہوگے، مثلاً گھر، رزق، قبر، دل، ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرما دے گا۔ اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے درجات کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، یعنی جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی جہاد کے لیے، نماز کے لیے، عمل خیر کے لیے۔ یا اس سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجلس کے اٹھ کے جانے کے لیے کہا جائے تو فوراً چلے جایا کرو۔ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح بعض مرتبہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے درجات میں۔ الذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو جو دیے گئے علم میں درجوں میں، یعنی اہل ایمان کے درجے غیر اہل ایمان پر، اور اہل علم کے درجے پر اہل ایمان پر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید بلند درجات کا باعث بنتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم یجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب سرگوشی کرو تم رسول سے تو پیش کرو اب پہلے اپنی سرگوشیوں کے صدقات کو، اور یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اگر نہ تم پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات و خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے، جس سے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تاکہ آپ سے گفتگو کے رجحان عام کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ چنانچہ بہت ہی محتاط ہو گئے اور اتنے عرصے میں پھر کوئی منافق آپ کے پاس نہ آیا۔ ذالک خیر لکم واطہر، یعنی صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد ہو سکے گی، اور یہ عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جو تمہارے نفس کو پاک رکھتا ہے۔ اشفقتم، کیا ڈر کے تم، ان تقدموا، کہ تم آگے بھیجو کہ بین یدیہ، پہلے نجواکم، اپنی سرگوشیوں میں سے صدقات کو، فإذا تفعلوا فتاب اللہ علیکم، پھر جب نہ تم کرو تو مہربان ہوا اللہ تم پر، فأقیموا الصلاۃ، تو قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وأطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی پھر اس حکم کو جلدی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ فرائض و احکام کی پابندی اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جیسے اللہ نے تمہاری تکلیف کے لیے معاف فرما دیا، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، حکم کے خلاف ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا لیا ایک قوم کو، غضبناک ہوا اللہ ان پر، ما نہیں ہم منکم، نہیں وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، یحلفون علی الکذب، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پہ، وہم، اور وہ یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ وہ قوم یہود ہے، اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینے میں منافقین کا بہت زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں، ابھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔
ما ہم منکم ولا منہم، یعنی یہ منافقین مسلمان ہیں نہ ہی دین کے لحاظ سے یہودی ہیں، پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔ یخلفون علی الکذب وہم یعلمون، یعنی قسمیں کھا کھا کے مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی طرح کے مسلمان ہیں، یا یہ کہ ان کے یہودیوں کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کے باوجود اور اسلامی دشمنی کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے بنا لی اپنی قسموں کو ڈھال تو انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے، تو ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا بھی جرم کرتے تھے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر یہ ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرتے تھے۔ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہ کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ وہ لوگ ہیں آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کا انجام بھی کیا ہوگا کہ ان کے اولاد اور مال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ جہنم کے ساتھی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم یحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، یوم جس دن یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ سب کے سب کو، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اس کے لیے جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اوپر ایک چیز کے ہیں، خبردار بے شک وہ وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ ان کی بدبختی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت کے دن بھی جہاں کوئی چیز مخفی نہ ہوگی وہاں بھی یہ اللہ کے سامنے جھوٹی ہی قسمیں کھانے کی جسارت کریں گے۔ کما یحلفون لکم، جیسا کہ وہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر فائدے اٹھاتے تھے، اور وہاں بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی اور عذاب سے انہیں بچا لیں گی۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے بلا دیا ان کو اللہ کے ذکر سے۔ اولئک حزب الشیطان، تو یہی وہ لوگ ہیں شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہ وہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خبردار بے شک وہ گروہ شیطان کا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی ان پر شیطانوں کا غلبہ حاصل کر لیا اس پر، تو پھر شیطان نے کیا کر دیا کہ شیطان نے پھر ان سے اللہ کا ذکر کو بھلا دیا، اور یہی لوگ پھر کیا کہلائے؟ شیطان کے گروہ ہیں۔ یعنی شیطان دوسروں کو غلط کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں چھوٹی قسمیں کھانے والوں کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ بے شک وہ شیطان کے گروہ ہیں۔ ان حزب الشیطان، بے شک وہ گروہ شیطان کا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم الخاسرون، اور وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کہ تو ہماری سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا، یہ وہ لوگ سب سے ذلیل ترین ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، لکھ دیا ہے اللہ نے البتہ وہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرا رسول، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ کتب اللہ یعنی تقدیر اور لوح محفوظ میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، میں اور میرا رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ جب لکھنے والا یہ سب پر غالب اور نہایت ہی زور آور ہے تو پھر یہ اور کون ہے جو اس کے فیصلے میں تبدیلی کر سکے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم. اور نہ تم پاؤ گے ایک قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اور وہ محبت رکھتے ہو ان سے جس نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ، یہی وہ لوگ ہیں اس نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان اور تاکید کی ان کے ساتھ ایک روح کے، اور وہ داخل کرے گا ان کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، خواہ وہ اس کے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایمان تمام خاندانی برادری کی محبت اور رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے انعام بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان رکھ دیا، اور وأیدہم بروح منہ، اور تاکید کی ان کے ساتھ ایک روح کے۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور نور ایمان ہے، یعنی ان کے دل کو ایمان پر جما دیا جن کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، اور پھر ایک روح کے ساتھ ان کی تاکید فرما دی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دینے پر میں مدد بھی کی اور ایمان بڑھانے میں بھی، اور ان کے لیے کیا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، باغوں میں رہیں گے اور بہتی ہوئی داخل ہوں گے اور بہتی ہیں نہریں ان کے نیچے سے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یعنی اللہ سے۔ یعنی جب مسلمان صحابہ کرام نے ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے بھی تحمل نہ کیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا سے نوازا اور پھر ان انعامات کی بارش کر دی ان پر، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، پھر وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ ہے، یعنی حزب اللہ میں بھی شامل ہو گئے۔ حزب اللہ یعنی اللہ کی دوستی، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے۔ ایسے لوگ ایک دوسرے میں عیب تلاش نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اچھالتے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ، سنو بے شک اللہ کا گروہ، ہم المفلحون، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، اور تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔